إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا، مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین مکرم، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سورۃ البقرہ کے آخری رکوع پر مشتمل ہے. ہم اللہ کے فضل سے لفظ با لفظ پوری تفصیل کے ساتھ اس میں شرعی، معاشرتی اور معاشی، سیاسی ہر طرح کی پہلو کی تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر آج کے دن تلک یہ سب آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق سامنے رکھا ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس قدر محبت اور احترام کے ساتھ اس کی تعلیم کو سن اور سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز سے ہی، چونکہ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا مقصد یعنی کہ ایمان کو حاصل کرنا ہے، اس کی اجمالاً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اب چونکہ موضوع کا اختتام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ سے تعلق اور ایمان کے اجزاء کے متعلق گفتگو فرمائی ہے. اور اسی سلسلے کے اندر ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے نچوڑ کے طور پر ان آیات کے اندر اللہ کریم نے بڑے ہی آسان انداز سے ہر چیز کو بخوبی جو ہے نا وہ فرما دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور تمہارے دل کے اندر جو بھی ہے
چاہے تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپا دو، اس پر اللہ تمہارا محاسبہ ضرور کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کامل۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت سے موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے، اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کے متعلق تم نے جو بھی پڑھا ہے ان سب پر ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کے اندر یہ سارے معاملات ہیں۔ لہٰذا ہماری نظر کا جو محور ہونا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تم اپنے دل کے اندر جو بھی کچھ اس کی پرورش کرتے ہو اس کو چاہے ظاہر کرو یا باہر نہ نکالو، اللہ تمہارا محاسبہ ضرور کرے گا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیان فرمائی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت ہی ان پر جو ہے نا وہ پریشانی کا معاملہ طاری ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ گزارش کی کہ اللہ کے رسول، ہم یہ جب سے آیت آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اللہ نے اتاری ہے، ہم پر ایک کپ کپی کا سلسلہ طاری ہے کہ ہم پر اللہ نے روزے کو، نماز کو، حج کو، زکوٰۃ کو، جہاد کو، ان ساری چیزوں کو فرض کیا، ہم اس پر استطاعت بھی رکھتے ہیں کہ اس کو پورا کر سکیں، سو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ دل کا معاملہ ہے، دل کے اندر آنے والی باتیں ہیں، دل کے اندر آنے والی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، ان پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پر اختیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عدالت میں اس معاملے کے اندر کھڑا کرے گا، تو ہمیں تو جو ہے نا وہ بہت ڈر لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بات عملاً نہیں ہو رہی، صرف سوچ کی بات ہو رہی جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں چیزیں۔ آپ ان لوگوں کے ایمان کا اور للہیت کا اندازہ کیجئے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار ایمان قرار نہیں دیا تھا کہ وہ لوگ ایسے ہی ایمان لے کے آئے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ویسا ایمان لے کے آؤ۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی، یعنی کہ انہیں یہ چیزیں جو ہے نا وہ اتنی بڑی بڑی لگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس پر، دل کی باتوں پر اللہ تعالیٰ جو بھی ہوئی نہیں ہے، عمل نہیں ہوئی، صرف آئی ہے دل کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی پیارے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کو تم اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح اڑا دیتے ہو، کبیرہ گناہوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہم اس سے بھی کئی گناہ درجے نیچے جو ہے نا وہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنے سر پر سوار کر لیتے تھے، یعنی کہ تقوی کی جو ہے نا وہ یہ معراج تھی ان کے پاس۔ یہ محض اللہ کی محبت کے نتیجے کے اندر تھا جو انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کو اپنایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں انہیں فرمایا، اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم سمعنا وعصینا۔ اے اللہ کے بندو، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم بھی وہی بات کرو جو تم میں سے پہلے اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں ہی کہا کرتے تھے جب اللہ کا حکم آتا کہ ہم نے سن لیا اور ہم مانتے نہیں ہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا ہے، ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن کرم یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے کیونکہ ہم نے تیرے پاس ہی تو آنا ہے۔ صحابہ کرام کی اس قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی دو آیت جو ہے نا وہ اتار دی، جس کا ہم جو ہے نا وہ اس کے بعد تذکرہ کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان گناہوں پر جو ہے نا وہ گرفت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ گرفت نہیں کرے گا، کہ جن گناہوں کو وہ اپنے دل میں سوچتا ہے لیکن کرتا نہیں، ویسے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ تم نے گناہ لکھنا نہیں ہے، اور اگر وہ گناہ کر لے تو پھر تم نے ابھی بھی گناہ نہیں لکھنا، شاید کہ رات کے وقت کیا ہوا گناہ صبح اس کی جو ہے نا وہ توبہ کر لے، پھر تم اس کو جو ہے نا وہ لکھنا ہی نہ، کیونکہ ضرورت نہیں پڑے گی، کچھ مہلت دیتا ہے اللہ۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے بدلے میں صرف ایک گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، صرف اسی چیز کا گناہ۔ لیکن اس کے برعکس اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارادے پر ہی نیکی لکھ دو، اور پھر ارادے پر نیکی لکھنے پر جب وہ عمل کرتا ہے نیکی والا تو اللہ تعالیٰ فوری نیکی اس کے کھاتے میں درج کروا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی جو ہے نا وہ پرفارمنس اور اس کی جو ہے نا وہ ادائیگی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ کئی گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر فضل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ دیا ہے کہ تم یہ سارا قرآن بھی سن لو تو یہ جان رکھو کہ اس سارے کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے ہٹ کر بات کہیں نہیں جائے گی۔ یہ اگرچہ دستور حیات ہے، اگرچہ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، اگر یہ تمہارے لیے سکون ہے، لیکن اس سارے کا جو ہے نا وہ تیر جس طرف جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رحمان کا دربار ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ جب محاسبے کے لیے تمہیں کھڑا کرے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو جو ہے نا وہ گناہ دیتا ہے، کس کو عذاب دیتا ہے، کس کو معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کسی کا بھی جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں جواب دہ نہیں ہے۔ اگر ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ تو کرتے ہیں نا کہ اس پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس پر جو ہے نا وہ سزا ملے گی، اگرچہ نیکیاں بھی کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے مجھے لازمی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ کچھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اس چیز کو واجب نہیں کیا ہوا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کرے نہ کرے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے حصے کی جو ہے نا وہ کام پورا کریں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ہمارا صحابہ اکرام والا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت سے مراد صحابہ اکرام کا فہم جو ائمہ اکرام نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ اس کی میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی۔ اللہ دینے پہ آئے تو ایک عام سے نکارہ سے جو دنیا کی نظر میں نکارہ ہے اس شخص کی بات کو بھی نہ موڑے، اور اگر اللہ تعالیٰ جواب دینے پہ آئے تو اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے کو کیا کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ جوڑے گی اور امید دلائے گی، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے عملوں کی بنا پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام تھے درخشندہ ستارے اسلام کے مینار ہیں، انہوں نے سوال کر دیا، اور وہ سوال جو ہمارے ذہن میں بھی آئے گا سن کر، فرمایا کہ یہ بتائیے اللہ کے رسول باقی تو ساری دنیا چھوڑ دیجئے، آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ کیوں جی، ان کے آلات اس سے بڑی تو مثال کوئی نہیں ہو سکتی، باقی تو سب چھوڑیں، اللہ کے رسول کا پوچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رحمت ہے جو مجھے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص بنائے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میرے غضب پر، میرے جلال پر میری رحمت نے غلبہ پا لیا۔ اب اس رحمت سے ہم نے امید رکھنی ہے، اس رحمت کو پانے کے لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو اس کے رحمت کے دامن کے قریب نہیں ہم آ سکتے۔ یہ وہ فہم شریعت ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے محبت تقوی کی بنیاد ہے، اللہ سے محبت کے اندر داخل ہونا تقوی کا عروج ہے، اور یہ اللہ کی محبت ہے جو ہمیں نیک اعمال کرنے میں مجبور کرے گی کسی فائدے کے لیے۔ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہمیں پکارتے ہیں خوف و طمع، لالچ کے اندر، خوف کے اندر، لیکن لالچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا
پھر اللہ تعالیٰ پورے 7 آسمان کی جو سلطنت ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، جس کا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اتنی بڑی سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، سرتاج الملائکہ، جس نے آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تک جو ہے نا، سارے انبیاء تک اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، صحبت کو، ان کی صحبت کو پایا ہے، دنیا کے عظیم لوگوں کی صحبت کو، ان سے کلام کی ہے، ان سے ملاقاتیں کی ہے، اور فرشتوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور سردار ہیں۔ اللہ ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبریل، میں فلاں کے بیٹے فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ میں فلاں کے بیٹے فلاں سے محبت رکھتا ہوں، جبریل یہ میرا حکم ہے کہ تو بھی اس بندے سے محبت رکھ۔ سرتاج الملائکہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کہ پورے سلطنت آسمان کے اندر، پوری سلطنت کے اندر، سارے آسمانوں کے اندر یہ اعلان کروا دو کہ اللہ اور جبریل فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت رکھو۔ پھر زمین کے فرشتوں کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ تم پوری زمین کے لوگوں کو، ان کے دلوں کو، فلاں بندہ جس سے اللہ اور اس کے فرشتے اور ساری نوری مخلوق محبت رکھتی ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ وہ دنیا کا جو ہے نا وہ عزیز ترین بندہ بن جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ سٹیپ اٹھانا ہوگا، وہ قدم اٹھانا ہوگا کہ جو قدم ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو ہے نا وہ ایک قدم چل کے میری طرف آتا ہے تو میں جو ہے نا وہ ایک پوری لانگ جن کے زیادہ قدم چل کر اس کی طرف آتا ہوں۔ جو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں ایک بلشت اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کوشش ہمیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں آگے سے تھام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ جب کسی بندے میں آ جاتی ہے تو نیکی آسان اور گناہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے اسلام کی آمد پر جو بڑے بڑے قدم اٹھائے ہیں، یہ نہ رکھے کہ انہوں نے کسی لالچ کے اندر اٹھائے ہیں، انہیں صرف ایک چیز نے قائل کیا تھا، وہ اللہ کی محبت تھی، صرف ایک چیز نے۔ پھر انہیں پھر دنیا کا کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف لگتی نہیں تھی کہ وہ تکلیف اور دکھ اور غم ہے، نہیں لگتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر اللہ کی محبت نے غلبہ پا لیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ کا کلام آپ نے سنا نہیں ہے؟ ماں نے احتجاج کال دے دی، احتجاجی کال کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی۔ اور بھائی دنیا میں ماں سے بڑھ کر کیا رشتہ ہوتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑھ کر بندے کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ ماں بھوکی سامنے بیٹھی اور ڈرامہ نہیں کر رہی، سچی بھوکی سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں مر جاؤں گی بھوکی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ آپ تو ایک ماں ہو، اور میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جو آپ سے 100 گنا زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں اس کی محبت کی وجہ سے آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ آپ جیسی 100 مائیں بھی میرے سامنے پھوکی مر جائے، میں اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تقابل ہے نا کہ وہ 100 سے بڑھ کر کرتا ہے تو میں 100 تو قربان کروں نا۔ یہ اللہ کی محبت ہے جس دل میں گھر کر جاتی ہے، پھر وہ جزا اور سزا کے جملوں سے باہر نکل آتا ہے۔ کتنی ایسی میں آپ کو مثالیں دوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں یہ اعلان کروا دیا جائے، آپ خلیفہ ہیں اس وقت، آدھی دنیا پر 3 بر اعظموں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا یہ شخص، فرماتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر آسمان سے ابھی ایک آواز آئے اور اس آواز میں یہ کہا جائے کہ ساری دنیا کو اللہ نے معاف کر دیا ہے سوائے ایک شخص کے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ کتنی دفعہ جنت کی بشارت انہیں ملی، وہ ایسی پیاری زبان سے، سچی زبان سے ملی ہے کہ جس نے تب کہا ہے آج زمانہ 100 سال کی 15 کروٹیں بدل چکا ہے، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے اور سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اس پیاری زبان کے بعد بھی یہ جزا اور سزا معنی نہیں رکھتی، معنی یہ رکھتی ہے کہ ہم اللہ کے کاغذوں میں کس حد تک پہنچے ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ چیک کرنا ہو، یہ حساب لگانا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ اللہ اس سے کتنی محبت رکھتا ہے، تو وہ یہ صرف یہ دیکھ لے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ یہ وہ ترازو ہے میرے بھائیوں کہ جس کے بعد ہمیں حقیقی وہ تقویٰ عطا ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ دے نہ دے،
تمہارا یہ کام ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لو، اللہ تعالیٰ ہمیں سے قابل بنائے۔ پھر اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول اور اس کے پیروکار ہر اس چیز پر ایمان لے کے آئے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے اتری ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کوئی بھی کسی بھی رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور تم یہ کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور تیری طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد یہ ایمان کی وہ بنیادی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، جو اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے آغاز کے اندر بھی آئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی ہے کہ ایمان کے چند اجزاء ہیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں مانتے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ جب اللہ مخاطب کرتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس سے مراد یہ والی ایمان ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا اکیلا، واحد اور یکتا اور کامل الہ ہے۔ اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد اس کرۂ ارض پر اور آسمان پر کوئی بھی آپ کے پلے کی شخصیت نہیں ہے۔ وہ شخصیت بھی اللہ کے کسی بھی قدرت اور نظام کے اندر شامل نہیں ہے۔ اگر ہم انہیں ذرہ برابر بھی اللہ کے اختیار میں شامل فرماتے ہیں تو ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ غیب کا علم ہو، اللہ کا نور ہو، کوئی اور علم ہو، کچھ اور چیزیں ہو، کوئی اختیار ہو، کوئی ہدایت ہو، کوئی سننا ہو، کوئی دینا ہو، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ اگر ہم کسی اور سے توقع بھی رکھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ جس کو یہ سمجھ آ گیا، یقین کریں اس رستے پر گامزن ہو جائیں گے جو ابھی میں نے آپ کو 10 منٹ لگا کے بتائے کہ اللہ ہی ہر رستے کا، اللہ ہی ہر موڑ کا، اللہ ہی ہر طریقے کا محور یہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، اس کے اندر غنا، اس کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھنا، اس کے اندر دنیا سے لاپرواہ ہو جانا، یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کے ایمان کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کے آنا۔ ہمارے بر صغیر میں کچھ ایسی جو ہے نا وہ جن سے گزر کے گئی ہیں، جو کہتے ہیں جی اللہ کے یہ فرشتے، اس کی بیٹیاں، اس کے فلاں، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ عجیب جو ہے نا وہ ان کے اپنے طرز ہیں، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں اسے ایک طرفہ تماشا، یہ انہوں نے قرآن کی تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ساری زندگی سرکاری نوکری کر کے اس کے بعد انہیں تفسیر یاد آ گئی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کیے تھے۔ بر صغیر کے اندر، پاک و ہند میں بھی اور پاکستان میں بھی ایسی جو ہے نا وہ جن سے موجود ہیں۔ اللہ کے فرشتوں پر یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا۔ نور سے مراد یہ ہے کہ ان کا ہمارے جیسا جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ آتے ہیں، نہ جاتے ہیں۔ ان کا جو ہے نا وہ حساب ہے کہ یس سر، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ایک فورس بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کن کہہ دے پھر بھی یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک پروسیس ہے۔ یہ ادھر کرامن بیٹھا ہے، ادھر کاتبین بیٹھا ہے، کچھ ہیں جو ہر 3 دن کے بعد فائلیں لے کر جاتے ہیں، کچھ ہیں جو بادلوں کے نظام، ہواؤں کے نظام، یہ سارا اللہ کی قدرت کے ساتھ یہ سنبھالتے ہیں۔ اور جو ہے نا وہ حدیث کے اندر جو بھی ان کے بارے میں آیا ہے، ان سب پر ویسے ایمان رکھنا، یہ ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کے اجزاء مکمل نہیں ہے۔ وَكُتُبِهِ، آسمانی کتابوں پر، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اس کے بعد صحیفہ ابراہیم، اور اس کے بعد کوئی اور جو ہے نا وہ انبیاء کو جو صحیفہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئے، ان سب پر یہ ایمان لانا کہ یہ سارے اللہ کی طرف سے تھے، اور یہ سارے سچے تھے، اور وہ پیغمبر سچے تھے، اور قرآن مجید ان سب کا جو ہے نا وہ ناسخ ہے۔ جیسے آئین ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر، میں یہ اللہ معاف کرے یہ مثال اس سے جوڑ نہیں رہا، یہ تھا جب پاکستان بنا تھا تو ایک آئین بنا تھا، جب 1973 کے اندر اس آئین کو دوبارہ بنایا گیا، تقریباً 27 سال وہ
اور آج کے 22 سال وہی آئین چل رہا ہے، عمل ہو نہ ہو بات کی چل تو رہا ہے۔ اب اسی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاری ہر وقت کے اندر، کچھ لوگوں کے لیے کچھ کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کامل آئین اتارا دنیا کا، آسمان سے جو ہے نا وہ اتار دی۔ اب یہ تا قیامت ہے ہر کسی کے لیے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ کوئی اور نسل ہے، کوئی اور مذہب کا پیروکار، یہ سب کے لیے، سب کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس سب کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کے اندر دیا تھا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، سب پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آخری کتاب آئے گی، پھر سب نے اس کی طرف موو ہو جانا ہے، سب نے اس کی طرف جانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ایمان ہو گیا کتابوں کے اوپر۔ اگر کوئی اب بھی یہ سوچتا ہے کہ جو انجیل کے اندر یا آج کل جو بائبل ہے جو مکس کر کے بنائی گئی ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس میں جو وہ بات لکھی ہے مجھے وہ کرنا چاہیے، تو آپ ایمان کے درجے سے گر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے ہاتھ میں آسمانی کتاب کے چند ورق دیکھے، اور آپ اس بات پر شدید برہم ہوئے کہ جب قرآن مجید ہمارے پاس ہے تو میں ضرورت ہی کیا ہے کہ تم کسی دوسری چیزوں کو دیکھو۔ یہ صرف اس کا کام ہے جس نے ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، جو دائی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہر آپریشن اور سرجری ہر کسی کا کام نہیں ہے، صرف چند لوگوں کا کام ہے، اسی طرح یہ چیزیں پڑھ کر لوگوں کو ان کے شائبے اور ان کی جو ہے نا وہ باتوں کا جواب دینا ہمارا کام نہیں ہے، اس کے لیے بھی خاص مختص لوگ ہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اسی پر توجہ دیں، اس کی قرات پر، اس کی تجوید پر، اس کی ادائیگی پر، اس کے ترجمے پر، اس کی تفسیر پر۔ یہ کتنی ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں ادا کرنی ہے۔ تو یہ کتابوں پر ایمان کا مطلب ہے، اور رسول ہی، اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ ویسے تو ہم نے ایک کاؤنٹنگ جو ہے نا وہ سنی ہوئی ہے کہ 1,24,000 کے قریب انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور کچھ کے نام، چند کے نام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تعداد ہے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، سب سچے تھے، اور سب اپنے وقت کے اندر اس امت کے سب سے افضل ترین بندے تھے، اور ہمارا ان پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سچا بنایا ہے۔ ہم کسی میں جو ہے نا وہ کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رکھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یعنی کہ جیسے یہودی تھے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے۔ عیسائی بھی اس طرح ہے، وہ بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی کسی اور کو نہیں مانتے۔ تو ہم جو ہے وہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ عیسیٰ بھی علیہ الصلاۃ والسلام وہ روح اللہ ہے، موسیٰ بھی علیہ الصلاۃ والسلام وہ کلیم اللہ ہے، یوسف، یونس، ابراہیم، جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں، بندے ہیں، نبی ہیں، یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ لیکن ہمارا اطاعت کا کام جو ہے نا وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے پہلے بھیجا تھا، ان کی اطاعت تب واجب تھی۔ اب اگر وہ بھی آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اگر موسیٰ بھی دوبارہ دنیا میں آ جائیں تو انہیں بھی میری ہی اطاعت کرنی پڑے، یعنی کہ اب یہاں پر شریعت والا میں ہوں، اور ان سب کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم سب پر جو ہے نا وہ لازم اور فرض ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اسپیسیفک کسی کا نام لے کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے کسی بھی نبی سے جو ہے نا وہ افضل قرار نہ دو، تم ایسے نہ کہو کہ میں ہمارے پیغمبر یونس بن متیٰ سے افضل ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یونس علیہ السلام کا نام لیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا نام لے کر نہ کرو۔ آپ عیسائی کو جو ہے نا وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ دین حق پر آ جائیں، تو آپ یہ کہیں اس کو ساتھ، آپ کو نہیں پتا کہ محمد رسول اللہ حضرت عیسیٰ سے افضل ہے، یہ نہ کہو۔ آپ کو نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہے، کسی کا نام نہ لو۔ یہ اوورآل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ میرے رب کا طریقہ ہے کہ اس نے کسی کو اوپر، کسی کو برابر، کسی کو پیچھے۔ یہ وہ گلدستہ ہے کہ جس کا ایک پھول تھوڑا سا اوپر ہے۔ گلدستہ دیکھا ہے نا ہم نے، اس کی سجاوٹ ہوتی ہے کہ اس کے دائیں ہے، کہ اس کے بائیں ہے، کہ اس کے ساتھ ہے، کہ اس طرف ساتھ ہے۔ ایک پھول تھوڑا سا نمایاں ہے، وہ ایک پھول جو نمایاں ہے اور جو تھوڑا سا اوپر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرما دی ہے. آپ فرماتے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے حمد کا جھنڈا عطا فرمائیں گے کہ میں وہ پکڑ کر کھڑا ہوں گا اور سارے انبیاء و رسول اس جھنڈے کے تلے ہوں گے. یعنی کہ میرے سارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سارے میرے بھائی ایک جگہ میرے ساتھ جمع ہوں گے. تو یہ ایمان کی اجزاء ہے. اگر یہ مکمل ہے تو ہم ایمان کی لائن میں ہیں، اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں ان لائن پر پہلے آنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان میں شمار فرمائے. ہمارا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اے رب ہمیں بخش دے اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. پچھلی آیت میں نے بتایا تھا نا، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا اس جواب کو اللہ نے قرآن میں جو ہے نا وہ آیت بنا کر اتار دیا کہ اللہ آپ جو بھی کہتے ہیں ہمیں وہ قبول ہے، ہم اس پر سوال نہیں کرتے. اور یہی جو ہے نا وہ قرآن مجید کا مطمع نظر ہے. اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. آپ اتنے سمجھدار نہیں ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے شریعت کو اتارا ہے. شیطان کے نرغے کے اندر آ کر، فتنوں کی ہوس اور اس کی شکایت کے اندر آ کر شریعت کو کبھی کم نہ سمجھیے، کبھی بھی کم نہ سمجھیے گا. اس نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ جگیرداروں کو اور بڑے بڑے شہزوروں کو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے قدموں کی تلے لے کے آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جو اپنی طاقت اور قوت کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پلہ تھے، لیکن نہیں ایمان لے کے آئے، عقل کے دوڑے دوڑاتے تھے. پھر ایک وقت آیا جب اسی شریعت نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اپنے اعمال سے، اسی عملوں کی وجہ سے ان کے ذہن کو شکست دی ہے، تو وہ خود بخود ہی جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ کے آگے آ کر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ میں آپ پر ایمان لے کے آیا ہوں، کہ آپ تو میری سوچ سے بہت آگے کی چیز ہے. یہ صرف سمجھ کی اور وقت کی بات ہوتی ہے، سمجھ ہر کسی کو آتا ہے. بس اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر ہی رکھے. تو یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ تسلی دے دی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اب کیا ہوگا کہ اب تمہارے دل کی جو باتیں ہیں ان پر کوئی نہیں ہوگا، اللہ کہ وہ دل والی باتیں زبان سے کہہ دے یا دل والی باتوں کو جو ہے نا وہ اپنے عمل کے اندر لے آئے. اللہ نہ کرے کو گناہ کا بندہ دل میں سوچتا ہے اور پھر اس کو کر گزرتا ہے. دل میں سوچنے تک جو ہے نا وہ گناہ نہیں ملے گا، کر گزرنے کے بعد جو ہے نا وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارا جو ہے نا وہ پروسیس اسی طرح ہوگا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تعالیٰ کسی بھی جاندار پر اس کی برداشت سے زیادہ جو ہے نا وہ بوجھ نہیں ڈالتے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا اور جو گناہ کرے گا وہ بھی اسی کو جو ہے نا وہ پہنچ جائے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ کرنا جو ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب تو ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اسا اٹھا نہ سکتے ہو، جو ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا گیا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ چیز، وہ ذمہ داری نہ ڈالنا جو ہماری طاقت سے باہر ہو، جس کو ہم اٹھا نہ سکیں. واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں جو ہے نا وہ بخش دے. ورحمنا، ہم پر اپنے رحمت فرما. انت مولانا، آپ ہمارے جو ہے نا وہ مولا ہے، ہمارے رب ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور جو آپ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کے بارے میں ہماری جو ہے نا وہ مدد فرما. یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے یہ، اور پیچھے والی آمن الرسول اور یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ بڑی فضیلت والی آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ آیات تحفے کے اندر دی گئی. نماز اور اسی طرح جو ہے نا وہ یہ معراج کے موقع پر یہ دو آیت اتاری گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کے وقت سونے سے پہلے یہ دو آیات پڑھ لیتا ہے، ساری رات کے لیے یہ دو آیات اس کو کافی ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اس کی حفاظت کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے یہ جس نے آیات پڑھ لی ہے تو وہ جو ہے نا وہ اس کو حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہے.
اور بعض نے اس سے مراد عبادت لیا ہے کہ وہ عبادت کو کافی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس بیٹھے تھے، آسمان سے ایک نور آیا اور جبریل فرمانے لگے کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہا کہ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے آپ کو جو ہے نا وہ بھیجا ہے، کہ اس سے پہلے یہ کسی بھی پیغمبر کو یہ تحفہ نہیں ہے، نبی کو عطا کیا گیا۔ یہ سورۃ البقرہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اور جو بھی مانگے گا یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے گا۔ جی ہر مومن مسلمان کو یہ زبانی آنی چاہیے اور دعا کے اندر جو ہے نا وہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ شریعت کا وہ کلیہ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کسی اور ذمہ داری ہو، کسی بھی ذمہ داری، ساری ذمہ داریاں اگر آپ اٹھا نہیں سکتے تو اللہ آپ پر ڈالے گا نہیں۔ جتنی ڈالی ہے اس کا تم نے حساب ضرور دینا ہے، لیکن جو نہیں ڈالی گئی اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ یہ جواب دہی کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، یہ اللہ نے آخری آیت کے اندر تذکرہ کیا۔ اب ایک لمبی صورت ختم ہو رہی ہے نا، تو اللہ نے اس پر اختتام کیا کہ یہ ذہن میں رکھو کہ تم جو بھی کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری گرفت ضرور کرے گا، لیکن اگر تمہاری استطاعت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے تم سے، لیکن اگر ہے تو پھر تمہیں وہ ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ میں یہاں پر خطیب ہوں، میرا کام ہے کہ میں آپ کو دین سکھاؤں، آپ کے سامنے سنت کو واضح کروں۔ اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں مجرم ہوں، اور میرے ذمہ اتنی ہے کہ جتنی میرے اندر استطاعت ہے، جتنا میرا ذہن ہے، جتنا میرے پاس علم ہے، اور اگر یہ میں نے کر دی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس پر میری گرفت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اللہ نے آپ کو اتنی اولاد دی ہے جتنی آپ پرورش کر سکتے ہیں، اور جتنی اللہ نے دے دی ہے اس کے بعد اگر آپ ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اچھے نہج کے اندر جو ہے نا ان کو چلاتے ہیں، پھر ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، آپ کی اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ یہ مثال اس کھیتی کی طرح ہے کہ جس کھیتی میں اچھا اناج ڈالا جائے، وہ کیا نکلتی ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہماری طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اگر ہم اناج ہی جو ہے نا وہ غلط ڈالیں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہو جائے گا سارا کچھ صحیح۔ اگر امرود کی کاشتکاری سے آم نہیں نہ اگ سکتے تو غلط تربیت کے ساتھ آپ اپنی جو ہے نا وہ فرما برداری بھی نہیں کروا سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کسی علاقے کے امیر ہیں، کسی ملک کے سربراہ ہیں، کسی شہر کے بڑے ہیں، کسی مسجد کے نگران ہیں، کسی دکان کے بڑے ہیں، کسی فیکٹری کے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ پوری کرنی ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ ہر چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت سے ملے، وہ عورت بھوکی تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، اور جو ہے نا وہ پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہم بھوکے ہیں۔ تو کہا میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ تو کہا ہیلپ تو کرنی چاہیے عمر بن خطاب کو۔ سیدنا عمر نے پوچھا ہے کہ عمر کو کیا پتا کہ آپ بستی سے اتنی دور رات کی اس وقت بھوکی، عمر کو کیا پتا؟ عمر کو پتا ہوگا تو آپ کا وہ خیال رکھے گا۔ عورت نے جواب دیا عمر کو حکمران بننے کا پتا ہے، نہ بنے حکمران، اگر وہ حکمران ہے تو ہر گھر کے جو ہے نا وہ اس کو کھلا کر اس کو جو ہے نا وہ سلانا اس پر ضروری اور لازم ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ جو ذمہ داری کسی کے پاس ہے اس کو ہر طریقے پوری کرے، ورنہ سب تو جو ہے نا وہ ہٹ جائیں اس سے کہ وہ یہ نہیں لے سکتا۔ لیکن جو کمایا ہے، جو کیا ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ ہم پر کون لوگ حکومت کر رہے ہیں، چھوڑیں اس بات کو، آپ کیا کر رہے ہیں وہ کریں آپ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ روز قیامت مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، یہ اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ عمل کے اندر کس طرح مضبوطی ہونی چاہیے، کہ جب مجھے کھڑا کرے گا مجھے پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ جب بات چگلی کی آئے گی کہ بتاؤ محمد کہ تم نے زندگی میں کتنی دفعہ چگلی کی ہے، تو میں یہ کہوں گا اے اللہ جب تیرے نبی کا حکم، تیرا حکم میری کانوں تک پہنچ گیا اور میں نے سن لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد ساری زندگی میں نے کبھی چگلی نہیں کی۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم کوئی ایک عمل اللہ کے سامنے اس طرح رکھ سکتے ہیں؟
امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا باطل سارا ایک طرف ہو جائے، آپ ایک طرف کو نہ دیکھیے کہ سارا رش اس طرف لگا ہوا ہے، آپ اکیلے حق کی طرف ہو جائیے کہ روز قیامت آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا ایک طرف تھی اور میں اکیلا محمد رسول اللہ کے رستے پر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھیڑ کو نہ دیکھیے، آج تک اللہ نے کافروں کی بھیڑ دنیا کے اندر رکھی ہوئی ہے، مومن تھوڑے رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ آزما کر ایک بریک چھاننی سے گزار کر اللہ تعالیٰ انہیں ایک اچھا جو ہے نا وہ پائیدار ہیرا بناتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں وہی کچھ جو ہے نا وہ دیا جائے گا ذمہ داری کو جتنے جوگے تم ہو، اگر تمہیں مل چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کا حساب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے، اور یہ میں نے جو شروع میں باتیں کی ہیں نا اللہ سے محبت، اب یہ اللہ کی محبت کا دیکھیں دلیل دیکھیں کہ اللہ نے خود ہی انسان کو اپنے سے محبت کا طریقہ بتلایا ہے۔ ہم ہاتھوں کو اٹھائے کہ اے اللہ دیکھ تو میرا اللہ ہے، میرا ان چیزوں پر مواخذہ نہ کرنا جو میں نے بھول چوک پر کر دی ہے، معاف کر دے اللہ، میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن اے اللہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ جیسے پیغمبر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تو گناہ دے دے، ان کو عذاب دے دے، تجھے کون پوچھے گا، لیکن اے اللہ اگر تو بخش دے تو تو کتنا رؤوف الرحیم ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی اور پیغمبر کھڑے قیام میں یہی پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں روئے جا رہے ہیں، اے اللہ تیری جلال، تیری جو ہے نا وہ عظمت کتنی بڑی ہے کہ تو عذاب دے دے کوئی نہیں پوچھے گا، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میرے سے اس طرح دعا مانگو، اس طرح میرے ساتھ تعلق رکھو کہ تم سارے دنیا کے تعلقوں سے جو ہے نا وہ نیاز مند ہو جاؤ، صرف اللہ سے تمہارا تعلق ہو۔ آپ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو یہ بات سمجھائی ہے کہ بیٹے دنیا کے اندر ایک تسمہ بھی چاہیے ہو، تسمہ آج بھی دنیا کی حقیر ترین چیز ہے۔ کیا اوقات ہے ایک تسمے کی؟ اس وقت چمڑے کی ایک چھوٹی سی اس طرح اتنے کی چمڑے کی جو ہے نا وہ تسمے باندھتے تھے جوتی کے اوپر۔ اے میرے بیٹے اگر ایک تسمہ بھی چاہیے ہو تو دنیا سے امید نہیں رکھنی، اللہ سے مانگنا ہے تسمہ۔ آپ اہل بیعت کے درخشندہ ستارے کو سمجھا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ ہمیں صرف اپنے در کا سوال نہیں رکھنا۔ یہ اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ خود سکھا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ جس دفتر سے کام ہونا ہے وہ دفتر والا خود کہہ رہا ہے کہ اس پروسیس سے کام پورا ہوگا، یہ کاغذات پورے کر کے آؤ، ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ، یہ ترلا ہوتا ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ دعائیں خود کرو، اور اللہ کے بندو آپ کا ترلا میں کس طرح مار لوں گا؟ میں ایک پنجابی سپیکنگ بندہ ہوں، میں کس طرح انگلش میں ترلا مار لوں گا؟ چھوڑے یہ تکلف کو عربی اور اردو کے، آپ اللہ سے ترلے ماریے اللہ معاف کر دے۔ ہم کس کے آسرے پر اس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ بندوں کے آسرے پر؟ یہ بندوں کے آسرے ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ آسرا تو اللہ کی ذات کا آسرا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا۔ پیغمبر نے جائے آج بھی آپ کو بدر کی وہ چھوٹی چھوٹی سی نظر آئے گی جس پر خیمہ لگا کر سردار الانبیاء نے کہا تھا اللہم ان تہلک ھذا العصابہ فلن یعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ بندے جو میں اپنی 15 سال کی کمائی اس میدان میں لے آیا ہوں، جو چند 100 ہیں، اگر یہ دنیا سے مٹ گئے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فوج اتاری ہے، فوج، اور یہی اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، اللہ کے سامنے ترلے مارو، اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دو کہ اللہ معاف کر دے، ہم تو تیرے ہی بندے ہیں۔ ایک عرابی نے سیدنا عباس سے پوچھا یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ ایک پینڈول لا علم بندہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو خوف کس چیز کا؟ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ تعلق اللہ سے ہوگا، دنیا سے نیاز مندی ہوگی۔ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، کہ کوئی بندہ قتل کر دیتا اس کے بدل میں قتل ہی ہونا تھا، کوئی بندہ شرک کر لیتا اس کو ذبح ہی کرنا تھا، لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہے۔ صحابہ نے دعائیں کی ہیں، ہمیں اس کا ثمر مل رہا ہے۔ ہم تھوڑی سی تو کر سکتے ہیں نا۔
پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں مشقت میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا تو میں کہتا کہ ہر نماز کے ساتھ تم نے مسواک کرنی ہے۔ ہم کہاں مسواک ہر نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ ہمیں جو ہے نا وہ ہم پر رات کی گزارا رکھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرض نہیں ہونے دی۔ اگر صحابہ 30 دن پڑھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، ہمیں بھی پڑھنا پڑتی۔ کتنے ایسے مسئلے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے لیکن اس پر فرض نہیں ہے جس کے پاس مال تھوڑا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک غریب آدمی کو کہا جاتا کہ آپ زکوٰۃ، تو وہ دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا۔ یہ دین کی کتنی آسانی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ وہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالا جو ہم اٹھا نہیں سکتے، وہی ڈالا ہے جو جس کے لائق ہمارے کندھے ہیں۔ اس بوجھ کو بوجھ نہ سمجھیے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک بندگی کی جو ہے نا وہ علامت ہے اور اس کا نشان ہے۔ اس بندگی کو پورا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اور یہی دعائیں ہیں جو اللہ کے سامنے رکھنے سے انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ اگر یہ مقصد پورا ہو گیا تو یقین جانیے کہ آپ نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ نے خود یہ کہا ہے، اے اللہ تو، یہ کتنی بڑی بات ہے، انت مولانا۔ مولا کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کی حاجت تمہارے دل کے اندر نہ رہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کہو کہ اے اللہ تو میرا اللہ ہے، کس سے مانگوں؟ کوئی مجھ در بتا دے جس کے پاس ہم جائیں۔ اگر در نہیں ہے تو صرف در تیرا ہے تو ہمیں عطا کر۔ اس طرح سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو راہ راست پر چلنے کی اور خود جو ہے نا وہ اس پر اپنا رحمت اور فضل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔